یہ عورتیں نکلی ہیں اپنے حقوق کے لیے، یہ عورتیں نکلی ہیں ٹرانسجینڈرز کے تحفظ کے لیے، یہ عورتیں نکلی ہیں گیز اینڈ لیسبینز کے رینبو فلیگ لہرانے کے لیے، یہ عورتیں ان کا جو سلوگن ہے یہ لے کے نکلی ہیں میرا جسم میری مردی۔ اس حوالے سے جب علماء دین کے طالب علم اور عام مسلمان اس واہیات اور اس کے ہمارے معاشرے کے ساتھ عدم مطابقت کی وجہ سے اس نعرے کو کنڈیم کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ جی عورت کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ہے، یہ مرد بڑے ظالم، یہ مولوی بڑے ظالم ہیں۔ اللہ کے بندو اس بات کو سمجھو اور اس کا ابلاغ کرو۔ میرا جسم میری مرضی، ہمیں عورت کے اوپر صرف اعتراض نہیں ہے، میرا جسم میری مرضی تو مرد کے اوپر بھی لاگو۔ یہ جسم بھی اللہ کی امانت ہے، یہ جسم اگر میرا جسم میری مرضی مرد کے اوپر لاگو ہوتا تو مردوں کو خودکشی کی اجازت ہوتی۔ دنیا میں جتنے بھی مہذب معاشرے ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، کیا کسی مذہب میں خودکشی کی اجازت ہے؟ تو میرا جسم میری مرضی، میرا جسم ہے، میں تو مرنا چاہتا ہوں، میں تو اپنے عضو کو تلف کرنا چاہتا ہوں، ہاتھ کاٹنا چاہتا ہوں۔ اور آپ حیران رہ جائیں گے، میں مطالعہ کر رہا تھا، ایسے بد عقل اور ذہنی مریض دنیا میں ہیں جو کہتے ہیں ہمیں لگتا ہے یہ ہمارا پاؤں اضافی ہے اور کاٹ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کا دماغی علاج کرانے کی بجائے وہ کاٹ دیتے۔ میرا جسم میری مرضی کا نعرہ صرف عورتوں کے اوپر کنڈیم ہم نہیں کرتے، اللہ کے بندو یہ مردوں کے لیے بھی قابل قبول نہیں۔ اور پھر یہ کہتے ہیں جی عورتیں گھر سے نہ نکلیں، عورتوں کو گھروں میں رہنا چاہیے۔ مولوی کہتا ہے۔ عقبہ بن عامر کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو بھی گھر میں ٹکنے کا حکم دیا۔ یہ عورتوں کے احکامات صرف نہیں ہیں، مرد کو بھی بغیر ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ عورتوں نے سمجھ لیا یہ جی مردوں کو تو اجازت ہے، جی عورتوں کو اجازت نہیں ہے۔ یہ جی آپ حیران رہ جائے، بندہ ٹی وی پہ بیٹھا ہوتا ہے، چلیں تان و تشنیع کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن ایسے قبیلے کی اور کنبے کی عورتوں سے پالا پڑتا ہے کہ ایک عورت کہتی ہے آپ کو مولویوں کو مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، ہمیں نہیں ہے۔ میں نے کہا بی بی آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ 10 کریں 20 کریں، یہ حکم تو اللہ کو ماننے والیوں کے لیے ہے، یہ تو مومنہ عورتوں کے لیے، یہ تو مسلمان عورتوں کے لیے ہے کہ وہ 1 کریں۔ آپ تو کسی کی مانتی نہیں، آپ چاہے 10 کریں 20 کریں، آپ ہمارے اوپر الزام لگا رہی ہیں، اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ یعنی آپ دیکھیں لوگوں کی عقل کا معیار معاشرے میں یہ ہے، اور اس طرح کی خواتین عورتوں کی قیادت کر رہی ہیں کہ جن کو اگر علماء دعوت دے، اور میں دعوت دیتا ہوں آج بھی، عورت مارچ کرنے والوں کو، لبرل مافیا کو، وہ بتی مافیا کی آنٹیوں کو، آئیے اگر آپ عورتوں کی حقوق کی محافظ ہیں تو علماء اور آپ ایک صف میں ایک ایشو کے اوپر تو کھڑے ہو جائیے کہ عورتوں کا سب سے بڑا استحصال، عورتوں کے حقوق کی سب سے بڑی جو حق تلفی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی عورت روٹی کی وجہ سے اپنے جسم کو بیچے۔ آئیے اگر آپ عورتوں کے حقوق کی محافظ ہیں تو علماء کے شانہ بشانہ آج سے اس جد و جہد کا آغاز کیجئے۔ سر اول میں سرحیل کے طور پہ سب سے آگے آپ علماء کو پائیں گی کہ پاکستان کے اندر سے یہ بازار گناہ ختم کر دیے جائیں، پاکستان سے یہ فحاشی کے اڈے ختم کر دیے جائیں، پاکستان سے یہ کعبہ گری اور جسم فروشی کے دھندے ختم کر دیے جائیں۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، منبر پہ کھڑا ہوں، یہ اس دعوت کو قبول نہیں کریں گی، کیونکہ یہ عورتوں کے حقوق کی محافظ نہیں ہے۔ اگر ان کے دل میں عورتوں کا درد ہو، جسم فروشی کے خلاف سب سے پہلے آواز اٹھائیں۔ یہ عورتوں کے لیے جنگ نہیں لڑ رہی، یہ عورتوں کے حقوق کی جنگ نہیں لڑ رہی، یہ مردوں کی جنگ لڑی ہیں، ان خبیث مردوں کی جو عورتوں کے جسموں تک رسائی چاہتے ہیں۔ یہ صرف ان کی جنگ ہے، کسی اور چیز کی جنگ نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ عورت کی جنگ لڑنی ہے تو آپ کو علماء کے اس مطالبے کا ساتھ دینا چاہیے تھا جو سینٹ میں علماء نے محنتیں کر کے پیش کیا کہ 5 سال کی بچی ہو، 10 سال کی بچی ہو، 13 سال کی بچی ہو، ذرا غور کرنا، اس کے ساتھ کوئی بدبخت ظالم خبیث لٹیرا جنسی زیادتی کرے، علماء نے محنتیں کر کے سینٹ میں قرارداد پیش کروائی کہ اس کو کیا ہونی چاہیے؟ سزائے، اس کو لٹکا دو۔ اس منبر سے بھی اس آواز کو اٹھایا جاتا رہا کہ کوئی بھی بچی کے ساتھ زیادتی کرے اس کو مینار پاکستان میں ٹانگ دیا جائے۔ اگر یہ عورتوں کی حقوق کی چیمپئن ہوتی اور اگر ان کو بچیوں کی عصمت دری کا ذرہ برابر بھی ملال یا دکھ ہوتا تو علماء کا ساتھ دیتی۔ انہوں نے کیا کیا؟ کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے، سزائے موت نہ دو، ریپسٹ کو بھی سزائے موت نہ دو۔ یہ عورتوں کی حقوق کی جنگ لڑیں گی، آپ کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اور ان کا اللہ کے فضل سے پاکستانی معاشرے میں کوئی سکوپ نہیں۔ ایک عرصے سے لگی ہوئی ہیں، اکا دکا
चंद खवातीन, पूरे पाकिस्तान का 0.001% भी नहीं है जो आपको नजर आती हैं, और बदबख्त ऐसी हैं। 2 साल कबल इन्होंने एक ऐसा बैनर लटकाया, आज भी जिसके हवाले से मैं इंतजामिया को कहना चाहता हूँ, आपने इनसे माफियां तलाफियां ये तो करवाई, लेकिन आप भी मुसलमान हैं। बैनर पे लिखा था, वो 50 बरस का था, मैं 9 साल की थी, उसका नाम आज भी मस्जिद में गूंज रहा है। हमने इंतजामिया को पर्चों की दरखास्तें दी और कहा उस बंदे को लेके आया जाए, उस बच्ची को लाया जाए, उस बंदे को सबसे पहले फांसी का मुतालबा हम करेंगे। लेकिन अगर ये ज़ूमानी नारा मस्जिद में गूंजने वाले एक इसमें आज़म के लिए है, और एक इसम जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, जो हर अज़ान में मस्जिद में गूंज रहा है, अगर ये ज़ूमानी नारा उसकी तरफ और अम्मी आयशा के निकाह की तरफ मंसूब किया जा रहा है, तो इनके खिलाफ पर्चों को काटा जाए। माफी तलाफी इंतजामिया भी अजीब है कि जो काम हुआ उस पर पर्चा काटने की बजाय हर वक्त, और इस मुतालबे के बाद अदालतों ने ऑर्डर किया कि आज के बाद कोई ऐसा, आज के बाद की बात तो बात की है, आप अगर इनको पकड़ेंगे नहीं तो आप इनके स्लोगन बढ़ते हुए देखते चले जाएंगे। आज मार्च है, देखिए क्या गुल खिलाती। अगर कोई ऐसा नारा, ऐसा ज़ुबानी जुमला और ऐसा फिक्रा जो इस्लामी शायर के खिलाफ हुआ, तो इस मर्तबा उलमा बर्दाश्त नहीं करेंगे और मुकदमा दर्ज करवा के कानून के कटहरे में इन औरतों को लाया जाएगा। आप हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं?